امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزید تخت پہ بیٹھا اس نے فوراً فرمان جاری کیا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر اور امام علی مقام سے میری بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان پہ سختی کی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا مدینے کے، آپ نے چند سواروں کو لیا، گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ توجہ سے سنیے گا ایک ایک بات کو، گورنر ہاؤس پہنچے نا، اس وقت کے گورنر نے امام علی مقام کو خط پڑھ کے سنا دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، مجھے سوچنے کے لیے مہلت دی جائے۔ اس وقت اس گورنر ہاؤس میں مروان بن حکم بھی تھا۔ حضرت امام حسین کی جب وہ گفتگو سنتا ہے تو گورنر مدینہ سے کہتا ہے انہیں جانے مت دو، اگر یہ باہر نکل گئے تو پھر قابو نہیں پا سکو گے۔ اللہ اکبر، میرے امام پاک نے اس کی گفتگو سن لی۔ امام پاک پلٹ گئے فوراً، کہا کیا کہا مروان؟ تجھ پہ تیری ماں روئے، تو یہ کہتا ہے کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ میں حضور کا نواسا ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے باپ کا نام علی، کیا مجھے تو پہچانتا نہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ باہر نکلے، رات کے سناٹے میں سیدہ زینب کو جگایا، حضرت محمد بن حنفیہ کے علاوہ تمام افراد کو جمع کیا۔ سیدہ زینب سے آپ ارشاد فرماتے ہیں بہن ایسا لگتا ہے کہ اب مدینے کو چھوڑنا پڑے گا، توجہ چاہتا ہوں جو 10 دن کے لیے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ پہنچتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے 10-15 دن مدینے میں گزارتا ہے، جب وہ پلٹنے لگتا ہے بار بار گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم پہ کرم فرمایا ہے، ایک بار پھر مدینے میں بلائیے گا۔ اسے یہ تمنا ہے اور اسے معلوم ہے کہ پھر میں بلایا جاؤں گا، وہ روتے روتے مدینے کو چھوڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں تم سمجھتے ہو مدینے کو چھوڑنا آسان ہے؟ مدینے کو چھوڑنا آسان نہیں، قیامت کی گھڑی ہوتی ہے مدینے کو چھوڑنا۔ اللہ اکبر، 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جو مدینے میں جاتا ہے، 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جو مدینے میں جاتا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بار بار گنبد خضرا کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا پھر بلاتے رہیے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گنیش پور والوں، جو ایک بار چلا جائے وہ مدینہ چھوڑ نہ پائے۔ امام علی مقام کا بچپنا بھی وہی گزرا ہے، آپ کی جوانی بھی وہی گزری ہے، آپ تو مدینے کے گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے، ٹہلانے والے مصطفیٰ ہے، ان کی انگلی پکڑ کے امام علی مقام ٹہلتے تھے، اور مسجد نبوی میں آپ کا گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام اپنے چند لوگوں کو لے کر رسول کے روضے پہ پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ اب یہاں لگتا ہے کہ مدینے میں رہنا ہمارا دوبھر ہو جائے گا، یہاں لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون سے مدینے کے گلیوں کو رنگ دیا جائے۔ یا رسول اللہ میں آپ کا شہر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنے نانا جان کو سلام کیا، پھر اپنے ماں کے قبر پہ گئے اور وہاں بھی سلام کیا، اپنے بھائی امام حسن کے قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی اپنے بھائی کے قبر سے لپٹ کر کے رونے لگے اور جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ مکہ المکرمہ کی طرف روا دوا ہوتے ہیں۔ 3 شعبان المعظم کو یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے۔ اب جب وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں کوفیوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے امام یہ بتائیے کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں کوفہ کی طرف جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں اے امام کوفہ والے بہت بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو شہید کیا ہے، آپ کے باپ علی کو شہید کیا ہے، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ اللہ اکبر، آپ نے وہ خطوط سارے اٹھا کر عبداللہ ابن عمر کے سامنے رکھ دیا، کہا تم کہتے ہو میں کوفہ نہ جاؤں، یہاں دیکھو کیا سے کیا لکھ کے دیا جا رہا ہے۔ ایک خط آپ نے اٹھایا، اس میں لکھا ہوا تھا اے امام آپ اگر کوفہ نہیں آئے اور اگر ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، قیامت کے دن آپ کے نانا سے میں شکایت کر دوں گا کہ آپ کو بلایا تھا آپ نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پھر پہلے کسی کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیجئے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں یہ تمہاری بات صحیح ہے۔ مسلم بن عقیل کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ذرا جاؤ کوفہ کا جائزہ لو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں، اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ پہنچے ہیں، جب آپ پہنچے تو ایک بارگی 40 ہزار لوگ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر رہے تھے، یعنی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امام حسین کو اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے تھے۔ لیکن جب یزید نے یہ سنا تو وہاں جو
کوفہ کا گورنر تھا اسے معزول کر دیا، ابن سعد جیسے اور ابن زیاد جیسے، حرملہ جیسے، خولی جیسے لوگوں کو وہاں پر مسلط کر دیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل تو خط لکھ ہی چکے ہیں، امام پاک آ ہی رہے ہوں گے، جب وہ یہاں آ جائے تو انہیں گھیر کر کے کربلا کے میدان میں لے جایا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کہتے ہیں، مسلم بن عقیل کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی تو میں نے جب نیت باندھی تھی تو 40,000 لوگ مقتدی پیچھے تھے، لیکن جب میں نے سلام پھیرا ہے نا تو پھر جب میں نے دیکھا داہنے طرف کوئی نہیں ہے، بائیں طرف کوئی نہیں ہے، صرف میرے 2 شہزادے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل رونے لگتے ہیں، میں نے تو خط لکھ دیا ہے امام کو، وہ تو آ ہی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو یہ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف جاتے ہیں، یہاں لوگ حج ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن امام علی مقام مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف روا دوا ہیں۔ ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں آپ کو بتایا جاتا ہے امام پاک مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اتنا سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور لوگوں نے کہا حضور اب آپ پلٹ جائیے، مکہ کی طرف چلیے، لیکن کہتے ہیں جو تقدیر میں میرے لکھ دیا گیا ہے وہ پھر ٹل نہیں سکتا ہے، کہتے میں کوفہ کی طرف جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے ہیں، حضرت حر جو ابھی خیمہ یزیدی میں تھے وہ حضرت امام حسین کو گھیر کر کے کربلا کے میدان تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد، ابن زیاد یہ سب آتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین سے یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیجئے یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام کہتے ہیں میری 3 شرط ہے وہ مان لیجئے، کہتے ہیں بیان کیجئے۔ حضرت امام پاک نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں مجھے بھیج دیا جائے، یعنی مدینے سے آیا ہوں مدینہ مجھے بھیج دیا جائے، یا پھر یزید سے ڈائریکٹ میری بات کروائی جائے، میں ملک شام میں جا کر یزید سے بات کر لوں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں حضور کے کلمہ پڑھنے والے کوئی نہ ہو وہاں مجھے بھیج دیا جائے تاکہ میں تبلیغ دین کرتے کرتے شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد کہتا ہے آپ کی شرط مجھے منظور ہے، لیکن شمر جیسا خبیث اٹھتا ہے، خولی جیسا بدبخت اٹھتا ہے، کہتا ہے اے ابن سعد کیا کرتے ہو؟ اگر ان کو یہ 3 شرط ان کی مان لی گئی، اگر یہ باہر نکل گئے پھر ان کو قابو میں تم نہیں کر سکو گے، اس لیے پھر ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہوگی، اس لیے کہ یہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، یہ تو صرف کوفہ میں آئے تھے کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے، یہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں، ان کو یہیں پہ گھیر لیا جائے، پھر ان پہ تیروں کی بارش کر دی جائے، ان پہ تلواروں کی بارش کر دی جائے، ان پہ نیزوں کی بارش کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، کہا کوفیوں ذرا یہ تو بتاؤ اس میدان کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اس کا نام کربلا نہیں، اس کا نام تو کرب و بلا ہے۔ آپ اپنا خیمہ لگا دیتے ہیں، خیمہ جب لگ جاتا ہے جیسے ہی 7 محرم کی تاریخ آتی ہے آپ کے اوپر اور آپ کے خاندان والوں پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 9 محرم کی جیسے ہی 9 محرم کا دن آتا ہے اور شام ڈھلتی ہے، وہ یزیدی آپ پہ حملہ آور ہونے والے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بدتمیزی کرتے ہو؟ کیا کوئی رات میں حملہ کرتا ہے؟ کیا کوئی رات میں جنگ کرتا ہے؟ آپ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ وہ سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے امام علی مقام آج کی رات اپنے بھائیوں سے مل کر خوب روئیں گے، اپنے بہنوں سے مل کر خوب روئیں گے، اپنے بیویوں کو سینے سے لگا کر خوب روئیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا۔ ایک کوفی نے پوچھا امام علی مقام مہلت کیوں چاہیے؟ آپ 1 رات کی مہلت کیوں مانگتے ہیں؟ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، آج آپ نماز کو ترک کرتے ہو، مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، پکچر دیکھ سکتے ہو، سنیما ہال کو آباد کر سکتے ہو، جوڑے کے اڈے پہ جا سکتے ہو، بدل کے نام نشہ کر سکتے ہو، مسجد ویران ہے، مسجد کا مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، لیکن آپ کہاں ہو؟ آپ کے قدم تو گناہوں کی طرف جاتے ہیں، آپ کے قدم تو سنیما ہال کی طرف جاتے ہیں، آپ کے قدم تو تھیٹروں کی طرف جاتے ہیں، آپ کے قدم تو شراب کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں، آپ کے قدم تو زنا کے اڈوں کے قریب جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام سے جب اس کوفی نے پوچھا تھا امام 1 رات کی مہلت کیوں چاہیے، امام پاک فرماتے ہیں آج میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آج میں اللہ کی عبادت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، مصطفیٰ پہ درود پڑھوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا ہے، امام پاک کو معلوم ہے کہ یہاں مجھے شہید کیا جائے گا، میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن وہاں اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ زینب کہتی بھیا یہ تو ذرا بتائے نا، جب مدینہ سے چلے تھے اور مکہ پہ پہنچے تھے تو اتنی سخت رات نہیں آئی تھی، آج کی تو رات کٹتی ہی نہیں ہے۔
آج کی رات تو ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا حسین نے یہ نہیں فرمایا چلو روح لیا جائے رات کٹ جائے گی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اے بہن زینب اگر رات نہیں کٹ رہی ہے تم بھی قرآن اٹھاؤ ہم بھی قرآن اٹھائیں، دونوں مل کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، یہ رات کٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہونے والا تھا آپ نے چراغ کو بجھا دیا، بجھانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے ساتھیو ان کا جھگڑا مجھ سے ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلے جاؤ۔ چند منٹ کے بعد جب چراغ جلایا گیا حضرت مسلم بن اوجسہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں توجہ چاہتا ہوں گنیش پور والوں، اگر دل پہ باز لگ جائے وہ بوڑھے ہیں لیکن کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا حسین اگر میرے جسم کے 70 ٹکڑے کر دیا جائیں، 70 مرتبہ مجھے قتل کر دیا جائے، پھر بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین آپ کو چھوڑ کر کے کہاں جاؤں، اے آقا حسین آپ کا دربار چھوڑ کے کہاں جاؤں، مروں گا تو اسی چوکھٹ پہ، جیوں گا تو اسی چوکھٹ پہ۔ بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ اے آقا حسین میں آپ کے ساتھ لڑ کر کے شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے امام پاک نے فجر کی نماز ادا فرمائی، سورج نکل رہا تھا، آپ کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے، اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا اے کوفیو اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو میں حضور کا نواسا ہوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کی لائی ہوئی نماز پڑھتے ہو، اللہ اکبر، جس پہ تم درود پڑھتے ہو، میں حضور کا نواسا ہوں۔ میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، میری نانی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ نے تقریر فرمائی تو ادھر سے ابن سعد کہتا ہے ہم تقریر نہیں سنیں گے، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یزید کی بیعت قبول کر لو۔ امام پاک کہتے ہیں میں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، جواری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کسی پہ اثر نہیں ہوا لیکن وہ حر جو پہلے گھیر کے لائے تھے ان پہ اثر ہو گیا، وہ یزیدی خیمے کو چھوڑتے ہیں، حسین خیمے میں آ گئے، امام پاک کے قدموں میں گر گئے۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان ہی سے جنت تقسیم کر رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہا امام اب ہم مہلت نہیں دیں گے، آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ خیمے میں تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں کوفیو اب جس کو بھیجنا ہو بھیجو۔ ادھر سے حضرت عباس گئے ہیں، بازو کٹ گئے ہیں، امام پاک کربلا کے میدان میں گئے، اپنے بھائی کے بازو کو اٹھایا، لاش کو اٹھایا، لا کر کے خیمے میں رکھ دیا۔ حضرت امام حسن کے شہزادے حضرت امام قاسم گئے ہیں لڑنے کے لیے، آپ نے وہ جلوہ دکھایا ہے، وہ تلوار کی چمک دکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ 27 یزیدیوں کو کاٹ کر کے زمین پہ گرا دیا ہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا اور وہ بھی پکارتے ہیں اے چچا جان خبر گیری لیجئے۔ امام علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اپنے بھتیجے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے لائے، خیمے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے شہزادے علی اکبر جاتے ہیں جو ہم شبیہ امام حسین ہے، حسین ان سے بہت محبت فرماتے تھے، وہ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے، ان کے لاشیں پہ بھی گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ امام بکھرتے ہوئے لاش کو اٹھاتے ہیں، چن چن کر خیمے میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے 2 شہزادے حضرت اون و محمد جو سیدہ زینب کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں بھی امام پاک اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لاتے ہیں، خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ تب تک سیدہ زینب کہتی ہیں، سیدہ سکینہ کہتی ہیں، آپ کی بیوی شہر بانو کہتی ہیں، ام رباب کہتی ہیں یہ آپ کا 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر توجہ چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے بچے عطا کیے ہیں، آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اور وہ ماں اپنی بیٹوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں سیدہ زینب کہتی ہے اے بھائی یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی زبان پیاس کی شدت سے سوکھ چکی ہے، باہر آنے کو ہے، اس کو لے جائیے یزیدیوں کے سامنے، کوفیوں کے سامنے، کہیے جھگڑا ہے تو مجھ سے ہے، اگر کوئی خون کے پیاسے ہو تو میرے خون کے پیاسے ہو، میرے بیٹے نے کچھ تمہارا نہیں بگاڑا ہے، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے ایک قطرہ پینے کے لیے پانی دے دو۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کہتے ہیں وہ کوفی ہیں، ان کا دل پتھر ہو گیا ہے، وہ ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے۔ امام علی مقام سے سیدہ زینب کہتی ہیں ذرا لے کر کے تو جاؤ، ہو سکتا ہے ان کا دل پگھل جائے۔ اللہ اکبر۔ امام پاک نے اپنے چھوٹے شہزادوں کے سینے سے لگایا، وہ 6 ماہ کا علی اصغر جو ابھی صحیح سے مسکراتا بھی نہیں ہے، اسے امام علی مقام کربلا کے میدان میں لے کے گئے ہیں۔ کوفیوں سے آپ نے خطاب فرمایا اے کوفیوں اگر جھگڑا ہے تو مجھ سے ہے، اگر کوئی لڑائی ہے تو مجھ سے ہے، یہ میرے 6 ماہ کا شہزادہ ہے، اسے پینے کے لیے پانی دے دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا نہر فرات بہ رہی ہے، اس میں سے ایک قطرہ میرے بیٹے کے حلق میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا امام پاک نے فرمایا ادھر سے ہرملا نے تیر کا ایسا نشانہ مارا کہ حضرت علی
اصغر کے حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی خون نکلا امام پاک نے اپنی چلو میں لیا، لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ امام پاک اپنے شہزادے کو لے کر خیمے میں رکھ دیا۔ بتاؤ میری ماں بہنوں، بتاؤ میرے بھائیوں، تم کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا ہے۔ یہ 6 ماہ کا بچہ اگر خیمے کے سامنے جب رکھا گیا ہوگا وہ کیسا منظر رہا ہوگا، وہ کیسی قیامت کی گھڑی رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی بچا نہیں ہے، 71 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں اور 71 لوگوں کے لاشوں کو اٹھا کر امام پاک خیمے میں لے کے آئے ہیں۔ اب تنہا بچے ہیں حسین۔ ادھر سے آواز آتی ہے حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، حل من مبارزن، آ جاؤ میدان میں۔ امام پاک دیر نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ اپنے سر پہ باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری لیتے ہیں، سیدہ خاتون جنت کی اوڑھنی جو دوپٹہ جو چادر تھی اسے اپنے کمر میں باندھا۔ باندھنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں اے بھائی اگر آپ چھوڑ کر کے چلے گئے کربلا کے میدان میں تو ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا، ہمیں یہاں سے کون لے کے جائے گا؟ امام پاک فرماتے ہیں اے بہن زینب جس طرح تم نے مدینہ سے چل کر مکہ تک سفر کیا تھا، مکہ سے یہاں تک صبر کیا تھا، اب یہاں بھی صبر کر لینا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنے خیمے والوں کو سلام کیا، کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور آپ نے پھر آخری مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب امام پاک فرماتے ہیں اب جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ ملک شام کے بڑے بڑے بہادروں کو ایک کے بعد دیگرے امام پاک کے مقابلے میں بھیجا گیا، جو بھی آتا ذوالفقار حیدری کا مقابلہ نہیں کر پاتا، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے ہوتا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام پاک کی وہ تلوار اللہ اکبر جو 3 دن کا بھوکا ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن 71 لاشاں اٹھانے کے بعد ایسی ذوالفقار حیدری چل رہی ہے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں ایک وار میں 50 سر کٹ کر کے زمین پہ گر رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بنیا اپنے دکان پہ گاجر مولی کاٹ رہا ہو۔ اس طرح امام پاک یزیدیوں کے سر کاٹ رہے تھے۔ اگر آپ نے میمنہ کی طرف رخ کیا ہے تو میمنہ کو صاف کر دیا ہے، اگر میسرہ کی طرف رخ کیا ہے تو میسرہ کو صاف کر دیا ہے، اگر کوفیوں کے جھرمٹ میں پہنچ گئے ہیں تو لوگ کہہ رہے تھے اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، اگر حسین کی تلوار اسی طرح چلتی رہی تو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ ملک شام کے گنڈوں سے ابن سعد کہتا ہے چاروں طرف سے گھیر کر کے امام پہ تیروں کی بارش کرنا شروع کر دو۔ تیروں کی بارش شروع کر دی گئی ہے، تلوار سے وار کیا جا رہا ہے، نیزے برسائے جا رہے ہیں، ان پہ بھالے ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا وقت آتا ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ آ جاتے ہیں اور جب پیرہن اتارا گیا نا تو ان کے جسم میں 120 سوراخ تیروں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں اے کوفیہ بتاؤ یہ کون سا وقت ہے؟ کوفی کہتے ہیں یہ جمعہ کا وقت ہے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے گنیش پور والو، آج 42 ڈگری ٹمپریچر ہے، دھوپ اتنی تیز نکلتی ہے تو تم چاہتے ہو کہ پنکھے کی ہوا مل جائے تو گھر میں پنکھا لگواتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں کولر مل جائے تو کولر کی ہوا کھاتے ہو۔ اللہ نے اور پیسہ دے دیا ہے، ہو سکتا ہے اے سی لگا کر کے اے سی کی ہوا کھا لو، پیڑ کے نیچے چلے جاؤ۔ تم تو پانی پیتے ہو، تم تو کھانا کھاتے ہو، پھر بھی نماز فجر تم چھوڑتے ہو، ظہر تم چھوڑتے ہو، عصر تم چھوڑتے ہو، مغرب تم چھوڑتے ہو، عشاء تم چھوڑتے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم کل قیامت کے میدان میں سیدہ زینب نے اگر مصطفیٰ سے شکایت کر دیا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے آپ کا، یہ دعویٰ کرنے والے حسینی، یہ جھوٹے حسینی تھے، جب مؤذن اذان پکارتا تھا یہ مسجد کی طرف سے ہٹ کر کے کہیں اور چلے جاتے تھے، جب عصر کا وقت ہوتا تھا یہ بازاروں میں گھومتے تھے، جب مغرب کا وقت ہوتا یہ بستروں پہ چلے جاتے تھے، یہ پکچر تو دیکھتے تھے، یہ گندی تصویر تو دیکھتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اگر وہاں حضور نے چہرہ پھیر لیا تو تمہیں کوئی اپنے دامن میں نہیں چھپائے گا، پہلے سے اس کا نقشہ عجیب ہوگا۔ یہ علماء بیٹھے پوچھئے، سب نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، حضرت آدم بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ایک ذات ہوگی صرف قیامت کے میدان میں جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، سید ابرار کہا جاتا ہے، شہنشاہ دی وقار کہا جاتا ہے، ان کی زبان سے نکلے گا انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کرواؤں، آؤ میں تمہاری سفارش کروں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہاں تمہارا چہرہ پہچاننے سے مصطفیٰ نے انکار کر دیا تو پھر تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں آج بھی وقت ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دو، نماز پڑھنے لگو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نماز جنازہ پڑھ دیا جائے اور تمہیں پچھتاوا
تلاوت کرنا پڑے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے امام پاک کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اللہ اکبر، 120 تیر کے نشان ہے، وہ زخم سے اٹے ہوئے ہیں، لیکن سجدے میں جاتے ہیں، پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ حسین سے تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے اے حسین تجھ سے میں بھی راضی ہو گیا ہوں، تمہارے نانا بھی تم سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزیدی کیا سمجھ رہے تھے؟ خولی کہتا ہے کہ سجدے میں ہیں، اگر سجدے سے اٹھ گئے نا تو پھر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بڑا اچھا موقع ہے، سر تن سے جدا کر دو۔ ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، خولی امام پاک کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے سر کو تن سے جدا کیا، نیزے پہ سر چڑھا دیا گیا۔ یزیدی کہہ رہے تھے ہم جیت گئے، ڈھول بجا کے کہہ رہے تھے ہم جیت گئے، نقارہ بجا کے کہہ رہے تھے ہم جیت گئے، لیکن میرے امام کا سر بلند ہو کے کہہ رہا تھا یزیدیو تم ہار گئے۔ یہ دیکھو آج بھی میرا سر بلند ہے، اور بلند ہونے کے بعد میں کہہ رہا ہوں تمہارا نام قیامت تک کوئی نہیں لے گا، ہر گھر سے اور ہر بچہ میرے نام کا نعرہ لگائے گا، کہے گا یا حسین زندہ باد، یا حسن زندہ باد، یہ نعرہ قیامت تک لگتا رہے گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد کلمہ توحید ہے، تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین۔ کربلا کے اس محفل سے، ذکر امام حسین کی اس محفل سے اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین کو کچھ تحفہ دو تو نمازوں کی پابندی شروع کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امام پاک کو کچھ تحفہ دیا جائے تو پھر تم قرآن کی تلاوت کرو۔ میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ مسلمان کہلانے والے سالوں سال گزر جاتے ہیں، قرآن کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ 2 منٹ کی بات عرض کرتا ہوں، ایسی وہ کتاب ہے کہ کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قاری نسیم اختر صاحب پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھنے کا ثواب دے دیا جائے گا، قاری مجسم صاحب قبلہ پڑھنا جانتے، پڑھنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ گنیش پور کا ایک سنی صاحب العقیدہ نوجوان کھڑا ہوگا، حضرت میں تو پڑھنا نہیں جانتا، تو میں کہوں گا اے نوجوان، مصطفیٰ کے ذریعے اللہ نے تجھے وہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ جو پڑھتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو پڑھا لکھا نہ ہو قرآن کو سینے سے لگا لے اللہ اسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، جو محبت سے دیکھ لے اللہ بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، گنیش پور میں کوئی مر جائے گا قرآن خوانی میں ثواب قرآن پڑھائیں گے، کوئی پریشانی آ جائے گا تو قرآن پڑھائیں گے، دکان کی اوپننگ کریں گے تو قرآن پڑھائیں گے، برکت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ یہ آ جائیں گے قاری مجسم صاحب، قاری نسیم اختر صاحب، قاری الیاس صاحب، یہ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے پڑھ دیں پھر چلے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 3 مرتبہ صبح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ دکان ہو مکان ہو، اللہ اس گھر میں ڈبل برکتیں عطا فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ باوضو ہو کر دکان کو کھولو، باوضو ہو کر کاروبار کرو، باوضو ہو کر اپنے مکان میں شام کو جب آؤ تو داخل ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو باوضو ہو کر کے مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، شہیدوں کے درجے میں اسے اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن کیا غضب حال ہے، یہاں تو جمعہ کو لوگ ناپاک رہتے ہیں، جمعہ کی ٹھنڈیوں میں کیا ہوتا ہے 15 دن گزر جاتے ہیں وہ نہاتا ہی نہیں ہے، پوچھو میاں تم نے جمعہ کی نماز پڑھی؟ کہا حضرت کیا بتاؤں ناپاک تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جمعہ کا دن وہ اس دن بھی ناپاک رہے، جمعہ عید کا دن ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں دنوں کا سردار جمعہ ہے، اس دن بھی مسلمان ناپاک رہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو بدلو۔ ابھی حضرت نے بتایا ڈھول بجانے کا نام حسینی نہیں، تاشا اور نقارہ بجانے کا نام حسینی نہیں، مسجدوں کا آباد کرنے والا حسینی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا حسینی ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والا حسینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یزیدیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اگر کوئی آپ کو چھیڑے اور کہے کہ ہم یزیدی کو غلط نہیں کہیں گے، آپ کہیے نہ کہیے،
میں تو تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارا خاتمہ یزیدیوں کے ساتھ فرما دے، اور قیامت کے میدان میں ہمیں وہاں اٹھایا جائے جہاں امام حسین تشریف فرما ہو، فاطمہ جلوہ فرما ہو، مولا علی تشریف فرما ہو، اس جماعت میں ہمیں اٹھایا جائے، اور دنیا والوں کو پھر پیغام دے کے جاؤ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اللہ تعالی حاجت کو پوری فرما دی۔ حضور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور بغل میں کچھ ابھار معلوم ہو رہا تھا، میں نے کہا سیدی ذرا یہ تو بتائیں، آپ کے چادر سے ابھار معلوم ہوتا ہے، اس میں آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ جیسے ہی حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں فَكَشَفَهُ فَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى وَرِقَيْهِ، کہتے ہیں جیسے میں نے پوچھا مصطفیٰ نے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں اور دوسری پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے یا حسین، یا حسین۔ ان کی شان یہ ہے، ایک پہلو سے امام حسن اور دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ اسی موقع پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ صرف اتنے پہ بس نہیں کیا، گنیش پور والوں، ذکر حسین کی محفل میں بیٹھنے والوں، مصطفیٰ کتنے کریم ہے، سیدہ آمنہ کا لال کتنا کریم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو قیامت تک ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرماتے رہنا۔ پتہ چلا گنیش پور والے یہ فالتو میں قاری الیاس صاحب اور ان کے ہم ٹیم جو محنت کر کے اتنا بڑا جلسہ سجا کے بیٹھی ہے، یہ کوئی برا نہیں کیا ہے، کسی کا ٹائم برباد نہیں کیا ہے، اس نیت سے کیا ہے ہم آقا امام حسین کا جلسہ کریں گے، اللہ مجھ سے محبت فرمائے گا، مصطفیٰ مجھ سے محبت فرمائیں گے۔ بہت اچھے۔ ایک چوتھی حدیث پاک سنیے اور اس کو سننے سے پہلے کہہ دیجئے یا حسین۔ حضرات گرامی وقار ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدہ سے اجازت لے کر کہ آج میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے۔ تو ان کی ماں نے کہا، ماں بڑی اچھی تھی، کہا حضور کے پیچھے نماز ادا کرنا اور جب حضور سے ملاقات ہونا تو کہہ دینا یا رسول اللہ میری اور میرے ماں کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جاؤ مغرب کی نماز پڑھنا۔ کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان کہ میں حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھا اور اس کے بعد سنت وغیرہ سے جب فارغ ہوا تو دیکھا بڑے بڑے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ملنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، عشاء کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان پکار دی، عشاء کی نماز بھی میرے آقا نے ادا فرمائی اور حضور امامت فرماتے ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے مصطفیٰ جان رحمت حجرے عائشہ کی طرف جانے لگے، میں نے سمجھا آج ہو سکتا ہے ملاقات نہ ہو پائے، ماں سے میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اے ماں میں حضور سے کہہ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ مصطفیٰ تو حجرے عائشہ کی طرف جا رہے ہیں، جیسے حضور آگے آگے چلے حضرت حذیفہ ابن یمان پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میرے قدموں کی آہٹ ذرا تیز ہو گئی، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ سنیوں کا کیا عقیدہ ہے وہ سماعت فرمائے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں نبی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حضور فرماتے ہیں من ھذا، کون ہے؟ جیسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میرے بولنے سے پہلے حضور فرماتے حذیفہ تو نہیں، حذیفہ تو نہیں، حذیفہ تو نہیں۔ میں نے کہا قل نعم یا رسول اللہ، ہاں میں حذیفہ ہوں، حذیفہ ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ کس وجہ سے آئے ہو، حذیفہ کس نیت سے آئے ہو؟ اب ذرا اگر یہ بات آپ کے دل کو لگ جائے تو سبحان اللہ زور سے کہیے گا اور اپنا عقیدہ سنیے گا۔ جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں نے عرض نہیں کیا یا رسول اللہ میں اس نیت سے آیا ہوں، مصطفیٰ فرماتے حذیفہ تو نہیں، ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں، کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں بولنا چاہ رہا تھا تب تک کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ پلٹ جاؤ، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے اور تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے۔
تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ کہتے ہیں میرے دل کی کیفیت کو حضور جان گئے، میں نے کچھ کہا بھی نہیں، میں نے کچھ عرض بھی نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں پلٹ جاؤ، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے، تمہارے ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ تب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کرنے آیا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی مرتبہ وہ زمین پہ آیا دو کام کرنے کے لیے، پہلے تو وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا، اور دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے آ کر کے یہ بتایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مصطفیٰ تمہیں خوشخبری ہو، حضور اللہ کی طرف سے تمہیں یہ مژدہ سنایا جاتا ہے کہ تمہارے نواسے امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا، اور آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ میرے آقا امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ ایک مرتبہ رات کے اجالے میں 14ویں رات تھی اور چاند نکلا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور ایک سرخ دھاری چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور کندھے پہ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے یہ کہہ دیا کتنی اچھی سواری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب اتنا سنتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر تمہیں سواری دکھ رہی ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم یہ دیکھتے ہو سواری بڑی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کندھے پہ بیٹھنے والے کتنے اچھے ہیں، ایک کندھے پہ امام حسن ہے، ایک کندھے پہ امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ ان نواسوں سے مصطفیٰ کتنا پیار فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضور کے ایک سگے بیٹے ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی ایک مرتبہ میرے آقا دونوں شہزادوں سے امام حسین سے محبت فرما رہے تھے، حضرت ابراہیم سے پیار فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ ان میں سے جس کو آپ چاہے پسند فرمائیں، جس کو آپ پسند فرما لیں گے وہ بچ جائے گا، اور جس کو نہیں پسند کریں گے اس کا انتقال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اگر چاہتے تو اپنے بیٹے کو پسند فرما لیتے، لیکن میرے آقا اپنے بیٹے کو پسند نہیں فرماتے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو پسند کروں گا، اگر امام حسین دنیا سے چلے گئے تو پھر میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، میرے داماد علی کو تکلیف ہوگی، اور خود مجھے تکلیف ہوگی۔ اور اگر میں اپنے بیٹے کو نہ پسند کر کے امام پاک کو پسند کرتا ہوں، اگر میرے بیٹے چلے گئے تو تنہا مجھے تکلیف ہوگی، صرف مجھے دکھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو پسند کر لیا۔ چند دن گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یعنی مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں اے دنیا والو، میں اس دنیا میں امام حسین کو پسند کرتا ہوں، تم بھی میرے نواسے امام حسین سے قیامت تک محبت کرتے رہنا، اور دنیا والوں کو یہ بتاتے رہنا کہ امام حسین سے محبت کرنا یہ کسی یزیدی کا کام نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اگر میں صرف محبت کے حوالے سے گفتگو کروں تو بہت وقت چاہیے، تو ایک مثالیں رکھتا ہوں پھر کربلا کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں سے محبت نہیں کرتے۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، وہ صدیق اکبر جن کی عظمت قرآن بیان کرے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ابو بکر کی طرح کوئی متقی نہیں ہے، کوئی پرہیزگار نہیں ہے، کوئی تقوی شعار نہیں ہے۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں قرآن کہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور جیسے غار ثور کے قریب پہنچے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ قریب آنے والا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے لا تحزن، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، چاہے جس پریشانی میں آ جائے وہ کہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جب بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے لا علاج کر دیا جاتا ہے تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ارے چلو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو کوئی بات نہیں، ہاسپٹلوں سے چھٹی کر دی گئی ہو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے، قرآن پہ ہمیں بھروسہ ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہمارے باپ کو شفا عطا کر دے گا، ہماری ماں کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو دنیا دیکھتی ہے جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری دم توڑ دیتی ہے وہاں اللہ کے بھروسے مریض کو شفا مل جاتا ہے، اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت و
تندرستی والا ہو جاتا ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ابو بکر صدیق سے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ابو بکر ڈرنا نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق جن کا ذکر قرآن کرے تو یوں کرے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس پوری روئے کائنات میں اگر سارا مال کوئی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ ان کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں میرے بعد، توجہ سے سنیے گا ذرا ان کے نام پہ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے میرے بعد اس روئے زمین پر قیامت تک ابو بکر کی طرح کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوگا، کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو ابو بکر کی طرح بچہ پیدا کر سکے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد جتنے صحابہ ہیں ان سب کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے آپ سب کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے، سب کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے، ابو بکر کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے ابو بکر کا ایمان ان سب پہ بھاری نظر آئے گا، ان سب پہ وزنی معلوم ہوگا، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کتنی محبت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والوں سے، گنیش پور والوں تم اپنے نصیب پہ فخر کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے اس محفل میں بیٹھ کر کے امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ پیش کرنے کا اللہ نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اے اللہ ہو سکتا ہے اس رات میں ہم بستروں پہ ہوتے، ہو سکتا ہے یہ نوجوان موبائل چلا رہے ہوتے، ہو سکتا ہے گندی تصویر دیکھ رہے ہوتے، ہو سکتا ہے گندی فلم دیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ کمیٹی والوں نے اور گنیش پور والوں نے اتنی شاندار محفل رچا کر کے بتایا ہے۔ آج کی جو زندگی گزرے گی وہ بزم حسین میں گزرے گی، بزم حسن میں گزرے گی۔ آج کی جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کی عبادت میں گزرے گی، آج کی جو زندگی گزرے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں گزرے گی، مصطفیٰ کے یاد میں گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ ابو بکر، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، وہ ابو بکر جس نے مصطفیٰ کی موجودگی میں حضور کی امامت کی ہو، یعنی 16 مرتبہ یا 17 مرتبہ نمازیں پڑھائی ہو، مصطفیٰ پیچھے مقتدی بن کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جب دور خلافت ان کا آیا انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن حارث ایک صحابی رسول ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے عصر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مولا علی کو ساتھ لیا ہے، لینے کے بعد جیسے ہی باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں ایک بچہ جو ابھی چھوٹا ہے وہ کھیل رہا ہے میدان میں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر آگے بڑھے، وہ بچہ کون ہے؟ امام حسن کھیل رہے ہیں، آگے بڑھ کر کے اپنی گود میں اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد پیشانی کا بوسہ لیا، اپنے گود میں لے لیا اور پھر مولا علی کی طرف دیکھتے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں جملے پہ، کیسے وہ یزیدی لوگ ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں ابو بکر امام حسین سے محبت نہیں کرتے، مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی گود میں لے لیا، لینے کے بعد علی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا علی یہ بیٹا تو تمہارا ہے لیکن اس کا چہرہ میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے، یہ بیٹا تو تمہارا ہے لیکن ہو بہو اس کی جو شباہت ہے وہ میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان سے پیار کرنا تو سمجھ میں آیا، گود میں اٹھانا تو سمجھ میں آیا، پیشانی کا بوسہ دینا تو سمجھ میں آیا، کندھے پہ کیوں بٹھا لیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے انہی آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا کہ حضور نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا، آج میں نے آپ کے بیٹوں کو کندھے پہ اس لیے بٹھایا ہے مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے اور مصطفیٰ مجھ سے راضی بھی ہو جائے۔ کتنی محبت کرتے ابو بکر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کتنا پیار فرماتے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، پھر سے ذرا پورا مجمع کہیے یا حسین، اور محبت سے یا حسین۔ گنیش پور والوں بتاؤ ذکر حسین کی محفل میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ دل لگے گا انشاءاللہ، اور جو دل پاک لے کے بیٹھتا ہے اس کا دل لگتا ضرور ہے۔ پھر سے ذرا کہیے یا حسین۔ عمر فاروق اعظم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ جس نے حکومت کی ہو، کیسر و کسرا جس کے نام سے کانپتا ہو، وہ عمر فاروق اعظم اتنی محبت کرتے حضور کے گھر والوں سے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ خود عمر کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ تمام بدری صحابہ کو حضرت عمر فاروق اعظم نے 5,000 دینار تقسیم کیا
اور امام حسن امام حسین کو بھی دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، مجھے تو آپ نے نہیں دیا۔ یہ دونوں شہزادے جو حضور کے ہیں ان کو 5-5 ہزار دینار دے دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو جنگ کے میدان میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، بدر میں نہیں گئے تھے، کیوں دیا انہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹا اچھا تمہیں بھی پورا چاہیے؟ ہاں ابا حضور مجھے کیوں نہیں دیا گیا، مجھے بھی پورا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے عبداللہ اگر تمہیں 5,000 دینار چاہیے تو پھر حسنین کے ماں کی طرح ماں لے کے آؤ۔ ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ حسنین کی ماں کی طرح ماں لے کے آؤ، حسنین کے باپ کی طرح باپ لے کے آؤ، حسنین کے نانا کی طرح نانا لے کے آؤ، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح نانی لے کے آؤ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم فاطمہ جیسی عورت قیامت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے، علی کی طرح کوئی شیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی طرح اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ توفیق دے مکہ المکرمہ میں جا کے دیکھ لو، جنت المعلا ایک قبرستان ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے۔ جب عشاء کے بعد یا رات کے سناٹے میں وہاں حاضری دو، ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے، ایسا لگتا ہے جنت سے نئی نئی اور تازہ تازہ خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو نہ کسی مشک میں ہے، نہ عنبر میں ہے، نہ کسی دنیا کے گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضور کی پیاری بیوی ہے اور حضرت امام حسن امام حسین کی نانی جان ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو پھر ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، دیکھا امام علی مقام آ گئے، امام حسین آ گئے، آپ ارشاد فرماتے عمر اتر جاؤ میرے نبی کے ممبر سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ نہیں کہتے میں اس وقت کا خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، یہ نہیں فرماتے۔ جیسے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا عمر اتر جاؤ، نیچے اتر گئے، آ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کیا تمہارے نانا کا ممبر ہے؟ کہا نہیں میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں۔ کہا کہ تمہارے باپ خطاب کا ممبر ہے؟ کہا میرے باپ خطاب کا کوئی ممبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جب اتنا ارشاد فرماتے نا، عمر فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شہزادے میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، میرے باپ خطاب کا کوئی ممبر نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو آپ کے نانا کے ممبر پہ چڑھ جاؤں اور پھر سے خطبہ ارشاد فرماؤں۔ امام علی مقام کہتا اچھا اگر یہ بات ہے کہ تمہارے نانا کا کوئی ممبر نہیں، تمہارے باپ خطاب کا کوئی ممبر نہیں، تو پھر میرے نانا کے ممبر پہ چڑھ جاؤ، وہیں سے خطبہ دینا ارشاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیار فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم ایک میٹنگ کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، انہیں دروازے پہ روک دیا گیا، کہا ٹھہرے رہو بعد میں جانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کسی میٹنگ میں مبتلا ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، دیکھا امام حسن آ رہے ہیں، دروازے پہ پہنچے، عبداللہ ابن عمر نے سلام کیا، کہا اے عبداللہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہا بابا جان ابھی کسی اہم میٹنگ میں مبتلا ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں بھی ملنے آیا تھا لیکن میں نے سوچا چلو مسجد نبوی میں جا کے مل لیں گے۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ پڑ گئی، آپ دوڑے دوڑے آئے، کہا شہزادے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ آئے تھے ملے کیوں نہیں، ایسے کیوں چلے گئے؟ حضرت امام حسن کہتے ہیں آپ کا سگا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا اس لیے میں نے سمجھا چلو بعد میں مل لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے بڑے بھائی امام حسن کہتے ہیں کہ اے عمر میں نے سمجھا کہ آپ کسی اہم چیز کی مشورت کر رہے ہیں، بعد میں مل لوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو امامہ باندھے ہوئے تھے، امامہ سر سے اتار دیا، توجہ چاہتا ہوں کتنی محبت فرماتے ہیں، امامہ اتار دیا، اتارنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلے عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، خطاب کے بیٹے کا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن جب سے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے عمر کو دنیا جانتی ہے، خطاب کے بیٹے کا دنیا میں چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے امام حسن یہ میرے جو سر پہ بال اگے ہوئے ہیں یہ سب تمہارے نانا محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شرکت کرتے ہیں، وہاں تشریف لائے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا پیر میں کیچڑ لگ گیا ہے، کسی اور صحابی سے نہیں کہتے، حالانکہ بوڑھے ہو چکے ہیں، سفید داڑھی ہے، امامہ باندھے ہوئے ہیں، حدیث کو سب سے زیادہ روایت کیا ہے، اگر چاہتے تو کسی سے کہہ دیتے امام کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے ذرا کوئی صاف کر دے، آپ یہ نہیں
فرماتے ہیں اپنا امامہ اتارا، اتارنے کے بعد قدموں میں بیٹھ گئے، اللہ اکبر، قدموں میں بیٹھنے کے بعد امام عالی مقام کے پیر سے کیچڑ کو صاف کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا تھا اے ابو ہریرہ رونے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں امام حسین کو دیکھتا ہوں گویا اپنے مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لیا کرتا ہوں، جب امام حسین کو دیکھتا ہوں مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضور کے ظاہری وصال کے بعد اگر تمام صحابہ حضور کو دیکھنا چاہتے تو دونوں شہزادوں کو بلاتے، اس لیے کہ سر سے لے کر سینہ تک امام حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھے اور سینہ سے لے کر پاؤں تک امام حسین مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں بہت یاد تڑپاتی، گنبد خضرا کے نیچے امام حسن کو کھڑا کرتے، امام حسین کو کھڑا کرتے، دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے گویا مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لیا کرتے تھے، حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ وہ امام علی مقام کی ذات گرامی ہے۔ آپ کیا سمجھو گے؟ یہی سمجھو گے نا کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کا دعویٰ، لیکن ان کی محفل کا کوئی خیال نہیں، ان کی محفل کی عزت اور ان کا احترام کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ آپ کو پتا ہے جنت کے دروازے پہ امام حسن اور امام حسین ہی کھڑے ہوں گے، اور جس کو وہ ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہیں گیٹ پہ کھڑا کیا جائے گا، وہ کہیں گے دیکھو چہرہ کون سا ہے، کہیں یزیدی چہرہ تو نہیں ہے، کہیں گے گنیش پور والے ہیں، ایسا لگتا ہے یزیدی چہرہ نہیں بلکہ حسینی چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جنت میں جانے کا ٹکٹ مل جائے گا، لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں گنیش پور والوں، جب بھی کبھی ایسی محفل ہو نا تو اسے خراب کرنے کی کوشش مت کیا کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہاں تم ان کے محفل کا مذاق اڑاؤ۔ کربلا کے میدان سے لے کر قیامت کے میدان تک وہ میرا آقا حسین جس کو جنت کا سارا معاملہ دے دیا گیا ہو، وہ جنت کے دروازے پہ تمہیں دیکھ کر کے کہہ دیں یہ تو میری محفل کا مذاق اڑا کے آ رہا ہے، یہ تو میری محفل کی عزت کو پامال کر کے آ رہا ہے، میں اسے جنت نہیں دے سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر امام علی مقام نے جنت سے دھتکار دیا پھر تمہیں جنت کوئی نہیں دلائے گا۔ اس محفل کا ذرا سوچو تو صحیح، اس محفل کو قبول فرما کر ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ فرمائے، اور گنیش پور اور قرب و جوار سے سنی صحیح العقیدہ جتنے قبرستان میں مردے آرام کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ زور سے آمین تو کہہ دیجئے، آمین، آمین زور سے کہیے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ بتائیے قاری نسیم اختر صاحب کی نعت سنیں گے کہ چلے جائیں گے؟ ماشاءاللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ اللہ اکبر، بہت جلدی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ قاری نسیم اختر صاحب قبلہ کو میں آواز دے دوں؟ اچھا ہاں، مولانا نعمت صاحب باقی ہیں، ایک کلام پڑھنے کے لیے